یہ فرمائے گا سر کہ آپ کو لوگ بڑا پسند بھی کرتے ہیں، ایک طبقہ فکر ایسا ہے جو کہ آپ کی بات سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، لیکن آپ نے جب سے پاکستان تحریک انصاف سے تھوڑا سا اپنے آپ کو فاصلے پہ کیا ہے، لیکن بحیثیت پارلیمنٹیرین تو آپ قومی اسمبلی میں موجود ہیں۔ اب آپ کس نظریے سے سیاست کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا جھکاؤ کس طرف ہو سکتا ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ آزاد حیثیت میں ہی اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ دے سکیں گے قوم کو بھی اور ساتھ میں پارلیمنٹ کو بھی؟ جہاں تک میرا ذاتی تعلق ہے، میں نے تو جب ضرورت تھی سیاست کرنے کی، جدوجہد کرنے کی، احتجاج کرنے کی، لوگوں کو نکالنے کی، اس وقت اپنا کردار ادا کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے جب میں نے سمجھا کہ میں غیر ضروری ہو گیا ہوں، تو اپریل 2024 سے جو ہے میرے ساتھ میری پارٹی نے جو رویہ اپنایا وہ نامناسب بھی تھا اور ڈسکریمنیشن پہ تھا، نا انصافی تھی، لیکن بہرحال برداشت کرتا گیا۔ لیکن اب جب لاسٹ ٹائم انہوں نے پارٹی سے مجھے نکالا تو اس کے بعد میں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو وقت کے بہاؤ پہ چھوڑتا ہوں، وقت جس طریقے سے مجھے آگے لے جائے گا۔ البتہ جو میری انتھوزیزم تھی، جو میری خواہش ہوا کرتی تھی کہ جی اسپیئر ہیڈ کروں، کوئی مزاحمتی تحریک ہو، کوئی احتجاج ہو، کوئی جلسہ جلوس ہو، دھرنا ہو، اس حوالے سے میں بڑا پرجوش رہا کرتا تھا، وہ جو ہے جوش سے ہوا نکل گئی ہے، کیونکہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے وہ بھی ذرا نپی تلی ہونی چاہیے۔ صرف افکار اور نظریات کی تائید میں اندھا دھند جو ہے اپنا کردار ادا کرنے سے شاید سیاستدان یا سیاسی ورکر جو ہیں وہ اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ میں نے کبھی بھی کسی بھی کردار کو نبھانے کے لیے کوئی شرائط کبھی نہیں رکھے، ایک والنٹیئر کے طور پہ کام کیا، اور اب شاید وہ والنٹیئر کے طور پہ کام کرنے کو میرا من نہیں کرتا ہے، کیونکہ اب اتنی زیادہ جو ہے مار پڑ گئی اور بے توقیری ہو گئی ہے کہ اب شاید میں سمجھتا ہوں کہ اپنی مرضی سے جو ہے میں اپنا کردار ادا کروں، جہاں میرا من کرے گا میں کردار ادا کروں گا۔ لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کو کبھی ضرورت ہوئی اور دوبارہ انہوں نے مجھے بلایا تو اس وقت جو ہے میں پھر بانی چیئرمین سے تفصیلی گفتگو کروں گا اور ان کو گلے شکوے بھی کروں گا، اور شاید یہ جو میرے مسئلے ہیں ڈسپلن کے نام پہ، یا تو اس کا دائمی تدارک ہوگا یا پھر میں کبھی دوبارہ ان صفوں میں کھڑا ہی نہیں ہوں گا۔ اچھا، لیکن سر آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ جو خان صاحب کے دائیں بائیں لوگ موجود ہیں وہ ان کو صحیح مشورے نہیں دیتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح آپ کے ساتھ ہوا، کارکنان میں ایک آپ کی اپنی فین فالوئنگ موجود ہے، لوگ آپ کو چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارٹی کے اختلافات جو آپ کے ساتھ تھے وہ آپ کا جو طرز گفتگو تھا یا جو سچ بولنے کی عادت تھی اس سے تھا، کھل کر آپ بات کرتے تھے، یا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ چاہتے نہیں تھے کہ آپ آگے آئیں؟ میرا خیال ہے کہ حسد ہے، یا جس کو جیلیسی کہتے ہیں، یا شخصی جو پسند ناپسند ہے۔ میری کچھ عادتیں ہیں، میں بار بار کہہ چکا ہوں، تمام اکابرین کو بتا چکا ہوں، کیمرے کے سامنے بیٹھ کے گھما پھرا کے بات لانا اس سے بہتر نہیں ہے کہ ایک ہی سیکنڈ میں آدمی صحیح بات کر دے تاکہ دوسروں کا بھی وقت ضائع نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کے جو مسئلے مسائل ہیں اس حوالے سے میں نے جو آراء ظاہر کیے ہیں ماضی میں، شاید وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ زبان جو ہے اس انداز سے ہی لے، اور میں ایسے لوگوں کو ان ٹیسٹنگ ٹائمز میں خان صاحب سے ایسے فیصلے کروانے پر جو ہے صرف ان کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ شاید کم عقل لوگ ہیں، اپنی پسند اور ناپسند یا اپنی انتقام میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ایسے وقت میں خان کا اور پارٹی کا برا کر رہے ہیں۔ بہرحال اب میں تقریباً ان لوگوں کو چھوڑ چکا ہوں، کیونکہ ایک وقت تھا مجھے اس حوالے سے بولنا اچھا لگتا تھا یا دل کی بڑاس نکالنی ہوتی تھی۔ اب جو ہے میرا خیال ہے کہ اگر وہ لوگ اسی پہ خوش ہیں، اور ابھی عید کے بعد احتجاج کے نعرے تو ہوئے ہیں، تو اب میں دیکھوں گا، اللہ کرے یہ کامیاب ہو، لیکن مجھے علم ہے کہ مجھ جیسے ورکر جو ہیں پی ٹی آئی جیسے پارٹی کی ضرورت ہوتے ہیں۔ احتجاج آئے گا، آگے گلگت بلتستان کے الیکشن آ رہے ہیں، اور شاید ان سے نپٹنا اکیلا
ممکن نہیں ہوگا ان کے لیے.